أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وما كان هذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا من دون اللہ کہ اس کو گھڑ لیا جائے اللہ کے علاوہ سے ولیکن تصدیق الذی اور لیکن یہ تصدیق کرتا ہے الذی بین یدی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں وہ تفصیل الکتاب اور یہ تفصیل والی وضاحت والی کتاب ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں من رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے ہے ام یقولون افتراہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے قل کہہ دیں فاتو بسورۃ مثلی بس تم بھی لے آؤ کوئی ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی ودعو اور بلا لو من استطعتم من دون اللہ جس کو بھی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچ کہنے والے ہو بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا بما لم یحیطوا بعلمہ اس چیز کو کہ نہیں احاطہ کر سکے اس کے علم کے ساتھ ولما یاتہم تأویل اور نہیں آئی ابھی ان کے پاس اس کی حقیقت کذالک کذب الذین ایسے ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں فانظر پس دیکھ تو غور کر کیف کان عاقبۃ الظالمین کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا ومنہم اور ان میں سے من ایسے بھی ہیں یؤمن بہ جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں ومنہم من لا یؤمن بہ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اس کے ساتھ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور تیرا پروردگار وہ خوب جانتا ہے فساد مچانے والوں کو۔ اس قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کے حوالے سے ان آیات میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کو کوئی بھی اللہ کے سوا بنا نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ کفار کا چونکہ کہنا تھا کہ حضور نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، بلکہ کہتے ایک رومی شخص تھا فسطاط رومی، کہتے کہ اس آدمی نے ان کو املا کروائی ہے یہ قرآن کی اور یہ ان کو پڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ اس کے بارے میں فرمایا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی، کیسے کم عقل ہیں کہ جس کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں کہ فسطاط رومی ان کو پڑھاتا ہے، وہ املا کراتا ہے اس قرآن کی، فرمایا وہ تو خود عجمی ہے، وہ عربی سیدھی سے بول ہی نہیں سکتا، اس کی زبان عجمی ہے، وہ تو عربی بول بھی نہیں سکتا،
وَهَذَا لِسَانٌ عربی، اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ تو جو آدمی ایسا نالائق ہے کہ وہ اس زبان کو جانتے ہی نہیں، وہ ایسی فصیح کلام کیسے بنا سکتا ہے؟ اور کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، نہیں ہے یہ قرآن ایسی کتاب ان یفترا من دون اللہ، کہ اس کو گھڑ لیا جائے اللہ کے علاوہ، کوئی اور اپنی طرف سے یہ ترتیب دے لے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے بنانے سے بہت اعلی کتاب ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي، اور ہاں یہ بات ہے اس میں کہ یہ تصدیق کرتا ہے قرآن الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس سے پہلی کتابوں کے بھی، اور پچھلی کتابوں کے کچھ مضامین جو صحیح عند اللہ ہیں، جن میں تحریف نہیں ہوئی، یہ قرآن ان کا بھی معجز ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور اس کتاب میں تفصیل ہے مضامین کی، لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اس کو نازل کرنے والے رب العالمین ہے، یہ ان کی طرف سے نازل شدہ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ اللہ نے اس کو نازل کیا اور روح القدس کے ذریعے سے جبریل لے کر کے آئے، اور آپ کے دل پہ جبریل نے آ کر کے اس کو اتارا۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود قرآن گھڑ لیا؟ تو فرمایا ہم مان لیتے ہیں تمہاری بات کہ یہ قرآن اللہ کے نبی نے خود بنا لیا ہے، اپنی طرف سے اس کو انہوں نے مرتب کر لیا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور لوگ بھی بنا سکتے ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ سے حضور نے خود بنا لیا تو اور بھی بنا سکتے ہوں گے جو عربی زبان کے ماہرین ہیں۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر قرآن کا چیلنج ہے، قل، آپ ان سے کہہ دیں، ان کو چیلنج کریں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، بصورتین، یہ تا کی دو زیریں، اس کو نکرہ کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، پس لے آؤ تم اس کی چھوٹی سی صورت، مثلہ، اس کی طرح کی کوئی اور صورت۔ جیسے قرآن کی چھوٹی صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، 3 آیتیں ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ 3 آیتیں ہیں، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ بالکل چھوٹی آیت ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ چھوٹی۔ تو فرمایا اس طرح کی کوئی چھوٹی سی صورت تم بھی بنا لاؤ، تم بھی تو عربی زبان کے ماہرین ہو، فصیح و بلیغ، بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، اور واقعتاً بڑے فصیح لوگ موجود تھے اس زمانے کے۔ کچھ عربی کے ادیب آج بھی ان کی کتابیں عربی ادب میں بڑی معتبر مانی جاتی ہیں۔ ہمارے مدارس عربیہ کے درس نظامی کے نصاب میں اس دور کے عربی کے جو فصیح و بلیغ ادیب تھے ان کی کتابیں عربی ادب کو سیکھنے کے لیے پڑھائی جاتی ہیں۔ یعنی اپنی زبان میں اتنے بڑے بڑے ماہر لوگ تھے کہ ان کے اشعار کو سمجھنے کے لیے بہت سی شروحات اہل علم نے لکھی ہیں۔ تو اتنے فصیح اللسان، تو ان کو کہا کہ فاتوا بصورت مثلہ، اور ودو شہداکم، اکیلے نہیں کر سکتے تو بلا لو، تم جمع کر لو، من استطعتم من دون اللہ، جن کو بھی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، اور بھی بہت سارے لوگ اکٹھے کر لو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے علاوہ بھی کوئی بنا سکتا ہے اور انہوں نے بنایا ہے، تو پھر تو تمہیں بھی سب کو مل کر سارے عرب کے بڑے بڑے فصیح لوگوں کو جمع کر لو اور اس کی چھوٹی سی صورت کی طرح کوئی صورت لے آؤ۔ بل کذبوا، تو دوسرے مقام پہ ابھی جو نماز میں تلاوت ہوئی ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ اس قرآن کی کسی چھوٹی سی صورت کی طرح کی صورت بنا لیں، اور ان کو کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ایسے جھوٹی موٹی کی کوئی آیت بنا کے پیش کر دیتے۔ اللہ نے اتنی طاقت ہی ان کو نہیں دی کہ اس قرآن کے مقابلے میں وہ کوئی اپنا کلام پیش کر سکتے۔ بل کذبوا، تو یہ نہیں کہ ان کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا تھا یا کسی مغالطے کا شکار تھے، بلکہ ضد سے جھٹلایا اس کو۔
بما لم یحیطوا بعلمہ، ایسی چیز کو جھٹلایا کہ جس کا اپنے علم سے احاطہ نہیں کر پائے تھے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس قرآن کی حقیقت، یعنی اس کو جھٹلانے سے جو اللہ کا عذاب آتا ہے یہ حقیقت ابھی ان تک نہیں پہنچی۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے من قبل، جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے وقت کے نبی کی کتاب کو جھٹلایا۔ فانظر، تو پھر تم دیکھو صحیح، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا ہوا انجام ان ظالموں کا۔ قوم عاد تھی، سمود تھی، اور اس طرح کی دیگر قومیں۔ یہ عاد سمود تو عرب کی قومیں تھیں، ان عرب کے خطے پہ ان کے کھنڈرات بکھرے پڑے تھے۔ فرمایا جاؤ جا کے ان کے کھنڈرات کو دیکھو، ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے اللہ کی کتابوں اور اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا۔ تو تم جیسا کر رہے ہو تو تم پہ بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہوئے جو ایمان لے آئے اس قرآن پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک ایمان نہیں لائے اس پہ، اور اس قرآن پر ایمان نہ لانا، اس کو جھٹلانا، اس کی تکذیب کرنا، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے فساد مچانے والوں کو۔ اسی لیے دنیا کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ آج جو اسلامی معاشرے کہلاتے ہیں وہ بھی فتنے فساد کا شکار ہیں، اس لیے کہ عملاً یہ قرآن کو جھٹلانے والے قرآن سے دور ہیں، قرآن کے نظام کو نہیں اپناتے، تو معاشروں کی اصلاح نہیں ہو رہی، اور فساد کی طرف معاشرے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جتنا قرآن سے دور ہو رہے ہیں اتنا فساد کی طرف جا رہے ہیں، اور جتنا قرآن سے دوری ہوگی اتنا فساد مچے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس قرآن کو نہ ماننا، اس کو جھٹلانا یہ فساد کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں فساد مچانے والوں کو۔ آخر دعوانا